اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأجاب عن هذا النظر بعضهم بأن المراد هو التصور بوجه ما ويتم التقريب۔ یہاں سے علامہ امیر جو قطبی میں نظر وارد ہوئی تھی اس نظر کا جواب دے رہے ہیں۔ نظر کس چیز پر وارد ہوئی تھی؟ نظر اس چیز پر وارد ہوئی تھی کہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ علم کا شروع کرنا یہ اس علم کی تعریف پر اس لیے موقوف ہے کہ اگر تعریف کے بغیر اس علم کو ہم شروع کر دیں تو ایسی صورت میں مجہول مطلق کی طلب لازم آئے گی، اور مجہول مطلق کی طلب کیا ہے؟ محال ہے۔ تو یہ وجہ جو ذکر کی تھی، اس وجہ پر معترض نے ایک نظر وارد کی تھی، اور اس نظر میں اس نے دو شقیں نکالی تھی کہ آپ کی مراد علم کی تعریف سے کون سی تعریف ہے؟ تعریف بالرسم ہے یا تعریف بوجہ ما ہے؟ اگر تعریف بوجہ ما مراد لیتے ہیں تو معترض نے کہا تھا ہمیں آپ کی یہ علت تو تسلیم ہے کہ تعریف بوجہ ما کے بغیر علم کا شروع کرنے سے مجہول مطلق کی طلب لازم آئے گی، لیکن ایسی صورت میں معترض نے کہا تھا، نظر وارد کرنے والے نے کہا تھا کہ تقریب تام نہیں ہوگی، لہذا تقریب کی تمامیت کے لیے آپ نے کیا بتایا؟ آپ نے یہ کہا کہ ہاں ہم دوسری شق کو اختیار کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر تعریف سے مراد علم کی تعریف سے مراد تصور بالرسم لیتے ہیں، تعریف بالرسم لیتے ہیں، لہذا ایسی صورت میں تقریب تو تام ہو جائے گی۔ لیکن معترض نے کہا تھا کہ ایسی صورت میں ہمیں آپ کی علت تسلیم نہیں ہوگی کہ علم کو شروع کرنے سے پہلے انسان اگر اس علم کی تعریف بالرسم کو نہ جانے تو مجہول مطلق کی طلب لازم آئے گی۔ دو شقیں نکلی تھی، دونوں شقوں میں نظر وارد کرنے والے نے خرابی کو ظاہر کیا تھا، تو وہاں پر بھی علامہ قطب الدین رازی نے جواب دیا تھا، لیکن یہاں علامہ میر ایک جواب دے رہے ہیں جو بعض لوگوں نے دیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ یہاں پر ہماری تعریف سے مراد تعریف بوجہ ما ہی ہے۔ اب آپ کہو گے کہ تعریف بوجہ ما اگر ہم مراد لیں گے تو ایسی صورت میں تقریب تام نہیں ہوگی، تو علامہ میر فرماتے ہیں کہ تقریب بھی تام ہو جائے گی۔ کیوں تقریب تام ہو جائے گی؟ اس لیے تقریب تام ہو جائے گی کہ تعریف بوجہ ما یہ کیا ہے؟ امر کلی ہے۔ تعریف بوجہ ما یہ امر کلی ہے، اور ہر امر کلی کا تحقق خارج میں کسی نہ کسی فرد کے ضمن میں ہوتا ہے، لہذا یہاں پر تصور بوجہ ما کا تحقق جو خارج میں ہوگا وہ تعریف بالرسم کے ضمن میں ہوگا، وہ تعریف بالرسم کی صورت میں ہوگا۔ اسی لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے تصور بالرسم کو اختیار کیا، اس لیے کہ تصور بالرسم یہ تعریف بوجہ ما کو کیا ہے؟ مستلزم ہے۔ ڈائریکٹ مصنف نے تصور بالرسم کو اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ اس طریقے پر اختیار کیا ہے کہ یہاں پر تعریف سے مراد تعریف بوجہ ما ہے، اور اس تعریف بوجہ ما کا تحقق کس صورت میں ہوگا؟ تصور بالرسم کی صورت میں ہوگا، کیونکہ تعریف بوجہ ما امر کلی ہونے کی وجہ سے یہ کسی نہ کسی فرد کے ضمن میں پائی جائے گی، اور تعریف بوجہ ما کے چار فرد ہیں: تصور بالحد، تصور بحد تام، تصور بحد ناقص، تصور برسم تام، تصور برسم ناقص۔ لہذا اب یہاں پر جو تعریف بوجہ ما کا تحقق ہوگا وہ تصور بالرسم کی صورت میں ہوگا، کیونکہ تصور بالرسم یہ کیا ہے؟ تصور بوجہ ما کا ایک فرد ہے، اسی لیے مصنف نے تعریف سے مراد یہاں پر تعریف بالرسم لیا۔ تو دیکھیے یہاں پر اولاً تو تصور بوجہ ما کو مراد لیا گیا،
تو آپ کا یہ اعتراض وارد ہو جائے گا ہم پر تقریب تام نہیں ہوگی، تو اس کا بھی جواب ہم دے دیں گے، اس لیے تقریب تام ہو جائے گی کہ تصور بوجہما یہ امر کلی ہے، اور امر کلی خارج میں جو پایا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی فرد کے ضمن میں، اور وہ فرد یہاں پر کیا ہے؟ تصور بالرسم ہے، لہذا تقریب بھی تام ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں واجاب عن هذا النظر، اس نظر کا جواب دیا گیا ہے، بعضهم بعض لوگوں نے دیا ہے اس اعتبار سے بأن المراد هو التصور بوجہما، کہ علم کا شروع کرنا جو علم کی تعریف پر موقوف ہے اس تعریف سے مراد ہے تصور بوجہما، ويتم التقریب، اور ایسی صورت میں تقریب بھی تام ہو جائے گی۔ کیوں؟ لأنه لما وجب التصور بوجہما ولا يمكن تحصيله الا في ضمن تصوره بوجہ مخصوص، اس لیے کہ جب تصور بوجہما واجب ہو گیا اور تصور بوجہما کا حصول ممکن نہیں ہے الا فی ضمن تصورہ بوجہ مخصوص، مگر کسی نہ کسی مخصوص صورت کے ضمن میں، اختار المصنف و تصور برسم ہی، تو اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے تصور بالرسم کو اختیار کیا۔ آپ یہاں واجب کی جگہ یہ لگا سکتے ہیں کہ تقریب تام اس لیے ہو جائے گی کہ تصور بوجہما یہ کیا ہے؟ امر کلی ہے، اور امر کلی کا تحقق خارج میں کسی نہ کسی فرد کے ضمن میں ہوتا ہے۔ اب فرد کے تصور بوجہما کے چار ہیں، تعریف بحد تام، تعریف بحد ناقص، تعریف برسم تام، تعریف برسم ناقص۔ تو اب یہاں پر تصور بوجہما کا جو تحقق ہوگا وہ تعریف بالرسم کی صورت میں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعریف بالرسم یہ کیا ہے؟ تصور بوجہما کو مستلزم ہے۔ فرماتے ہیں اختار المصنف التصور برسم ہی، اسی لیے مصنف نے تصور بالرسم کو اختیار کیا لاستلزامہ لما هو الواجب اعنی التصور بوجہما لا بخصوصہ، یعنی کہ تصور بالرسم کے مستلزم ہونے کی وجہ سے اس کو جو واجب ہے، واجب سے مراد لے رہے ہیں، میں مراد لیتا ہوں واجب کیا ہے یہاں پر؟ تصور بوجہما، تو اب آپ یہ کہیے کہ تصور بالرسم کے تصور بوجہما کو مستلزم ہونے کی وجہ سے، لا بخصوص ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف نے ڈائریکٹ تصور بوجہما کو تصور بالرسم کو مراد نہیں لیا ہے، یعنی خصوصیت کے ساتھ تصور بالرسم کو، یعنی کہ تعریف کو ہم چاروں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے خاص کر دیں، یعنی کہ رسم کے ساتھ خاص کر دیں، تو اور ہم یہ کہیں کہ یہاں پر تعریف بالرسم مراد لی گئی ہے خصوصیت کے ساتھ، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس طریقے پر تعریف بالرسم مراد لی گئی جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہاں پر مراد تعریف سے تعریف بوجہما ہے، اور تعریف بوجہما کا تحقق یہاں پر تصور بالرسم کی صورت میں ہوگا۔ وَقَوْنُ غَيْرِهِ مُسْتَلْزِمًا لِذَلِكَ الْوَاجِبِ، یہاں سے ایک اور اعتراض وارد ہوتا ہے، اس اعتراض کا جواب علامہ میر ہمیں عنایت فرمائیں گے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تصور بوجہما یہ امر کلی ہے، اور امر کلی کا تحقق خارج میں کسی نہ کسی فرد کے ضمن میں ہوتا ہے، اور آپ نے بتایا کہ تعریف بوجہما کے چار فرد ہیں یہاں پر، ایک فرد کا نام حد تام، دوسرے فرد کا نام حد ناقص، تیسرے فرد کا نام رسم تام، چوتھے فرد کا نام رسم ناقص۔ لہذا جب تصور بوجہما کے چار فرد ہوئے تو ان چار فرد میں سے آپ نے ایک ہی فرد یعنی کہ رسم ہی کو کیوں اختیار کیا، باقی تینوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہ ایک کو اختیار کرنا اور باقیوں کو چھوڑ دینا یہ تو ترجیح بلا مرجع کہلاتا ہے، اور ترجیح بلا مرجع یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ لہذا آپ جب تصور بوجہما بول کر کے اس سے تعریف بالرسم مراد لیں گے تو یہ مراد لینا آپ کا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ تعریف بالرسم مراد لینا تصور بوجہما بولنے کی صورت میں یہ ترجیح بلا مرجع کو مستلزم ہے، اور ترجیح بلا مرجع یہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ جب تصور بوجہما کے چار فرد ہوئے، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، تو ان میں سے کسی اور بھی فرد کو مراد لیا جا سکتا تھا، یہی ضروری نہیں ہے کہ آپ تعریف بالرسمی کو مراد لیں گے، اس لیے کہ جتنا تعلق تصور بوجہما کا فرد ہونے کے اعتبار، تصور بوجہما کا
امر کلی ہونے کے اعتبار سے اپنے فرض تصور بالرسم سے ہے، اتنا ہی تعلق تصور بالحد سے بھی ہے، بالحد تام سے، اور تصور بحد ناقص سے بھی ہے، اتنا ہی تصور برسم ناقص سے بھی ہے۔ لیکن آپ نے ان چاروں میں سے ایک کو چنا اور باقی تین کو چھوڑ دیا، تو یہ ایک کو چننا باقی تین کو چھوڑ دینا یہ ترجیح بلا مرجح ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب علامہ امیر اس طریقے سے دیتے ہیں کہ ترجیح بلا مرجح ہمارے نزدیک جائز ہے، ترجیح بلا مرجح ہمارے نزدیک جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے جائز ہے کہ جب کسی انسان کے سامنے دو راستے ہوں اور وہ دونوں ہی راستے مطلوب تک پہنچانے والے ہوں، تو ایسی صورت میں انسان ان دو راستوں میں سے ایک ہی راستے کو چنتا ہے، حالانکہ دوسرا راستہ بھی مطلوب تک پہنچانے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی انسان کے لیے ایک راستہ چننا اور دوسرے راستے کو چھوڑ دینا یہ بھی تو ترجیح بلا مرجح ہوا۔ تو جب یہ جائز ہے، اسی طریقے سے ہمارے لیے تصور بوجہ ما بول کر کے تصور بالرسم جو اس کا ایک فرد ہے یہ بھی مراد لینا جائز۔ تو جو جواب آپ یہاں دیں گے کہ جو دونوں راستے مطلوب تک پہنچانے والے ہیں ان میں سے کسی ایک کو انسان چنتا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ترجیح بلا مرجح ہوا۔ تو جہاں یہاں پر جو آپ جواب دیں گے وہی جواب ہمارا تصور بوجہ ما کی صورت میں ہوگا کہ تصور بوجہ ما کے لیے اگرچہ فرد ہونے کے اعتبار سے تصور بالرسم جس طریقے سے تصور بالرسم سے تصور بوجہ ما کا تحقق ہوگا، اسی طریقے سے باقیوں سے بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ باقی بھی کیا ہے اس کے فرد ہیں۔ لہذا ہم یہی کہیں گے کہ جس طریقے سے دو راستے ہیں جو مطلوب تک پہنچانے والے ہیں، جب ان میں ترجیح بلا مرجح درست ہے تو یہاں پر بھی ترجیح بلا مرجح کیا ہے؟ درست و جائز ہے۔ فرماتے ہیں وَكَوْنُ غَيْرَهُ مُسْتَلْزِمًا لِذَلِكَ الْوَاجِبِ، کہ تصور بوجہ ما کے تصور بالرسم کے علاوہ کو مستلزم ہونا، یعنی کہ جس طریقے سے تصور بوجہ ما یہ تعریف بالرسم کو مستلزم ہے، اسی طریقے سے تعریف بالرسم کے علاوہ جو اور فرد ہیں ان کو بھی وہ کیا ہے؟ مستلزم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تصور بوجہ ما کا تعریف بالرسم کے علاوہ کو مستلزم ہونا لا یقدح فی اختیاری ہی، یہ تصور بوجہ ما بول کر کے تصور بالرسم کو اختیار کرنے کے مانع نہیں ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں ترجیح بلا مرجح لازم نہیں آئے گی۔ اس لیے لازم نہیں آئے گی کمن اتجا لہ طریقان موصلان الی مطلوبہ، کہ وہ انسان کہ جس کے لیے دو راستے ہیں جو مطلوب تک پہنچانے والے ہیں، فإنہ یختار احدہما بعینہ، تو ان دو راستوں میں سے انسان ایک ہی راستے کو چنتا ہے، فإن کان الآخر مؤدیا الیہ ایضا، اگرچہ دوسرا راستہ بھی کیا مقصود تک پہنچانے والا ہے، تو یہاں پر وہ ایک کیوں چنتا ہے دوسرے کو کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ تو یہ بھی تو ترجیح بلا مرجح ہوا۔ تو جس طریقے سے یہاں پر ترجیح بلا مرجح جائز ہے، اسی طریقے سے تصور بوجہ ما بول کر کے تعریف بالرسم مراد لینا یہ بھی جائز ہے۔ وَكَأَنَّ فِي عِبَارَةِ الشَّرْحِ إِشَارَةٌ إِلَى ذَلِكَ، اب فرماتے ہیں گویا کہ شرح کی عبارت میں اسی جواب کی جانب کیا تھا؟ اشارہ تھا۔ کیسے اس جواب کی جانب اشارہ تھا؟ اس لیے تھا کہ وہاں پر شارح نے کیا کہا تھا جواب دیتے ہوئے؟ فَالْأَوْلَى، فَالصَّوَابُ شارح نے نہیں کہا تھا۔ اولا اور ثواب میں فرق یہ ہے کہ جہاں پر مخالف کا قول معتبر ہو وہاں پر اولا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جہاں پر قول مخالف معتبر نہ ہو صحیح نہ ہو تب ایسی صورت میں ثواب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب شارح نے چونکہ اولا لفظ کا استعمال کیا ہے تو یہ اس بات کے جانب اشارہ کر رہا ہے کہ قول مخالف بھی کیا یہاں پر درست ہے، یعنی کہ جواب مخالف جو مخالف نے جواب دیا ہے وہ جواب بھی کیا درست ہے۔ اس لیے علامہ امیر فرماتے ہیں گویا کہ شرح کی عبارت میں اشارت اشارہ ہے الی ذالک، اس جواب کی جانب حیث اس حیثیت سے ہے کہ قال فالاولا، کہ وہاں شارح نے کیا فرمایا؟ فالاولا، ولم یقل فالصواب، فالصواب نہیں فرمایا۔ قولہ فالاولا ان یقال، شارح کا قول فالاولا ان یقال، زیادہ بہتر یہ ہے کہا جائے کہ
کہ علم کا شروع کرنا یہ علم کی تعریف پر کیوں موقوف ہے؟ اس لیے موقوف ہے تاکہ علم کو شروع کرنے والا کیا ہو جائے؟ بصیرت پر ہو جائے۔ یہ اولا کے تحت جواب دیا تھا۔ یہاں پر علامہ میر دونوں وجہوں کے درمیان فرق کو اجاگر فرماتے ہیں کہ علم کا شروع کرنا جو علم کی تعریف پر موقوف تھا، تو ایک جگہ تو آپ نے یعنی کہ قطبی میں تعریف سے مراد تعریف بالرسم لیا، اور یہاں پر تعریف سے مراد کیا لیا؟ تعریف بوجہ ما لیا۔ تو علم کا شروع کرنا یہ قطبی میں تعریف بالرسم پر موقوف ہوا، اور میر قطبی میں علم کا شروع کرنا تعریف بالوجہ پر موقوف ہوا۔ تو ان دونوں صورتوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں، اس کو اجاگر فرماتے ہیں علامہ میر کہ ہمارا یہ کہنا کہ علم کا شروع کرنا یا تعریف بوجہ ما پر موقوف ہے، تو اس موقوف سے مراد ہے موقوف تام، توقف تام۔ کیوں؟ اس لیے کہ تصور بوجہ ما کے بغیر علم کا شروع کرنا یہ کیا ہے؟ یہ محال ہے۔ اس لیے کہ تصور بوجہ ما کے بغیر کسی بھی علم کو شروع کرنا یہ مستلزم ہوتا ہے مجہول مطلق کی طلب کو۔ مجہول مطلق کی طلب کیا ہے؟ محال ہے۔ لہذا اس سے بچنے کے لیے ہم کہیں گے کہ علم کا شروع کرنا موقوف ہے تصور بوجہ ما پر۔ تو تصور بوجہ ما کے بغیر چونکہ محال لازم آتا ہے، اس لیے علم کا شروع کرنا تصور بوجہ ما پر یہ کیا ٹھہرے گا؟ موقوف تام ٹھہرے گا، برخلاف علم کے شروع کرنے کے موقوف ہونے کا قائب تصور بالرسم پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ موقوف ناقص ہے، توقف ناقص ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی انسان اس علم کے تعریف بالرسم کو نہ جانے تو تعریف بالرسم کو نہ جاننے کی وجہ سے مجہول مطلق کی اس کو طلب لازم نہیں آتی ہے، اور اس کے لیے اس علم کا شروع کرنا محال بھی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا تعریف بالرسم کو اگر کسی نے نہیں جانا تو ایسی صورت میں محال لازم نہیں آتا ہے۔ تو محال کا لازم نہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم کا شروع کرنا تعریف بالرسم پر جو موقوف ہے یہ موقوف تام نہیں ہے بلکہ موقوف ناقص ہے۔ تو دونوں وجہوں کے درمیان آپ نے فرق کو محسوس کر لیا کہ تصور بوجہ ما پر جو علم کا شروع کرنا موقوف ہے، اس موقوف سے مراد کا موقوف تام، اس لیے کہ تصور بوجہ ما کے بغیر شروع کرنا کیا ہے؟ محال ہے۔ اور علم کا شروع کرنا جو تعریف بالوجہ پر موقوف ہے، اس موقوف سے مراد کا موقوف ناقص، اس لیے کہ تعریف بالرسم کے بغیر علم کا شروع کرنا محال نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ممکن ہے۔ فرماتے ہیں الوجہ السابق یدل علی وجوب التصور بوجہ ما، وجہ سابق یعنی کہ جو یہاں پر گزری کہ علم کا شروع کرنا تعریف بوجہ ما پر موقوف ہے، یہ وجہ سابق دلالت کرتی علی وجوب التصور بوجہ ما، تعریف بوجہ ما کے واجب ہونے پر، و امتناع الشروع مطلقا بدونہ، اور اس تعریف بوجہ ما کے بغیر مطلقاً علم کے شروع ہونے کے محال ہونے پر۔ وَهَذَا الْوَجْهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الشُّرُوعِ، اور یہ وجہ جو وجہ لفظ اولا کے ذریعے ذکر کی گئی ہے یہ وجہ دلالت کرتی ہے کہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انہ لا بد فی الشروع، کہ شروع کے لیے ضروری ہے علی بصیرت، یعنی بصیرت پر ہونے کے لیے علم کا شروع کرنا جو موقوف ہے کس پر؟ من تصور العلم برسمہ، علم کی تعریف بالرسم پر۔ یہ کائے کے لیے یا بصیرت پر ہونے کے لیے، تو یہ توقف ناقص پر دلالت کرتی ہے۔ وہذا الوجہ، اور یہ وجہ کون سی وجہ؟ یعنی کہ علم کا شروع کرنا موقوف تعریف بالرسم پر، یہ وجہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ انہ لا بد فی الشروع علی بصیرت من تصور العلم برسمہ، کہ بصیرت پر ہونے کے لیے شروع میں ضروری ہے کیا؟ تعریف کو، علم کی تعریف اس کے رسم کے اعتبار سے جاننا۔ شروع میں بصیرت پر ہونے کے لیے ضروری ہے کیا؟ ضروری ہے کہ علم کی تعریف کو اس کی رسم کے اعتبار سے جانیں۔ ولا يدل على انه، اور یہ وجہ دلالت نہیں کرتی ہے اس بات پر کہ لولاہ، کہ اگر کسی انسان نے علم کی تعریف بالرسم کو نہ جانا، لم تنع شروع مطلقاً، تو شروع کرنا یہ مطلقاً محال ہو جائے گا۔
تو یہ وجہ صرف اور صرف بصیرت پر ہونے کے لیے کیا کرتی ہے؟ دلالت کرتی ہے، اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے کہ اگر کسی انسان نے تعریف بالرسم کو نہ جانا تو اس کے لیے مطلقاً شروع کرنا علم کا یہ کیا ہو جائے؟ محال ہو جائے۔ لہذا جب تعریف بالرسم کے بغیر علم کا شروع کرنا یہ محال نہیں ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا ہمیں کہ علم کا شروع کرنا جو تعریف بالرسم پر موقوف ہے یہ موقوف تام بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ موقوف ناقص ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔